أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیات 72 سے 74 تک ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آپ سب سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم گائے کے واقعہ کا قصہ پڑھ رہے تھے پچھلی دفعہ بھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بائبل میں اس کی طرف اشارہ ہے، اس کا ذکر ملتا ہے۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو گائے ذبح کی گئی تھی، اس گائے کے حصے سے اس مردے کو ضرب لگانی تھی تو اللہ تعالیٰ اس مردہ کو زندہ کر دیتا۔ اب اللہ نے یہ معجزہ دکھایا ہے، باقی تمام معجزوں کے ساتھ بنی اسرائیل کو یہ معجزہ دکھایا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس معجزے کی بات کریں، یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ پورا واقعہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یعنی گائے کا واقعہ پچھلی دفعہ ہم نے یہ سمجھا کہ بنی اسرائیل کی جو باقی ہسٹری ہے وہ ایک دو آیات میں بات کر کے آگے بات چلی گئی ہے، لیکن گائے کا واقعہ بہت زیادہ تفصیل سے آیا، اور اس کی وجہ بھی واقعہ سنانے کے بعد بتائی گئی ہے، اس سے قبل نہیں۔ تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اتنا لمبا واقعہ تھا تو پہلے شاید تمہید آنی چاہیے تھی کہ بھئی کیوں سنایا جا رہا ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا ایک اپنا انداز ہے۔ قرآن کی نظر میں کسی بھی واقعے کو سنانے کا جو مقصد ہے وہ ڈاٹا یا انفارمیشن دینا نہیں ہوتا کہ تاریخ کیا تھی، شہروں کے نام، لوگوں کے نام، واقعات کی دوسری تفصیلات، ایسی تفصیلات نہیں دی گئی۔ واقعہ اگر پہلے سنایا گیا تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے ان کو ریمائنڈر دینا چاہ رہا تھا۔ اب وہ قتل کس شخص کا ہوا اور وہ کون تھا، اس طرح کی تفصیلات سے قرآن خاموشی اختیار کرتا ہے، اور اس کی حکمت ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کا ہر وہ چیز جس کا میرے اور آپ کی ہدایت سے تعلق ہے، قرآن اس کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے واقعے کو سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب اس کی وجہ بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ کہا کہ فَدَّارَأْتُمْ، کہ تم ایک دوسرے کی طرف اشارے کر رہے تھے بچنے کے لیے اور خود کو اس سے بچا رہے تھے، یعنی الزام تم لگانے کے لیے، جیسے کہ I didn't do it۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم آئے تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی بھی اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا تھا۔ اب کچھ ایسی سچویشن ہو چکی تھی کہ یہ معاملہ، قتل کا معاملہ، اس کے نتیجے میں فساد پھیلنے کا خطرہ تھا، اور فساد
قرآن نے کہا قتل سے زیادہ برا ہے، اور لگ رہا تھا کہ اب تلواریں نکل پڑیں گی، اب ہو سکتا ہے سول وار شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے خون خرابہ شروع ہو جائے، کچھ تو ایسا معاملہ تھا جو اس قتل سے جڑا تھا۔ جیسے عربوں میں ہم ہسٹری میں پڑھتے چلے آئے ہیں نا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ تلواریں نکال لیتے تھے، تو بظاہر ایک فرد کا قتل اور اس پہ پورے قبائل کا جمع ہونا اور پریشان ہونا، اس کا مطلب کہ اس سے سارے ہی متاثر ہو رہے تھے، تو اس لیے وہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے۔ اب یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو یہ آیت دی تھی، قرآن نے بنی اسرائیل کو دی تھی کہ ایک انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے، اور قتل بہرحال ایک بہت بڑا جرم ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر مذہب میں، ہر ملک میں، ہر قانون میں قتل کی سزا بہت سخت رکھی گئی ہے، کیونکہ انسانی جان کا لے لینا کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ اب ان کو دوبارہ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ٹکڑا مارنے کو کہا، یہ دوبارہ تو نہیں، کئی بار گائے کو قتل کرنے کا، گائے کو ذبح کرنے کا جو واقعہ ہم نے پڑھا۔ اچھا دیکھیے، حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ پتھر مارو، پتھر پہ عصا مارو تو اس میں سے چشمے پھوٹ نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے پتھر میں سے زندگی نکالی، اور یہاں پہ حکم ہو رہا ہے کہ اس مردے کو اس ذبح شدہ گائے کا حصہ مارو تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ سوچے کہ کتنی بڑی نشانی ہے، اور یہاں پہ اللہ نے کہا کہ اللہ مخرج، اللہ کھولتا رہے گا۔ وہ راز تھا نا کہ وہ اس کا قاتل کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ راز کھولے گا، لیکن یہ نہیں کہا کہ ایک دفعہ کھولے گا۔ مخرج کا لفظ آیا کہ بار بار اللہ تعالیٰ کھولتا رہے گا، کہ تمہاری جتنی بھی پلاٹنگ ہے، جو چالیں ہیں، چاہے تم آج کرو، تم نے ماضی میں کی ہیں، جب بھی کرو گے، تو بنی اسرائیل کی جو مائنڈ ہے نا پلاٹنگ والا، جیسے ہم نے پچھلی بار وہ واقعہ سبت پڑھا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جتنا مرضی چھپ چھپ کے تدبیریں کر لو، پلاٹنگ کر لو، میں کھولتا رہوں گا۔ اور قرآن چونکہ ہمیں ان کی تاریخ بتا بھی اسی لیے رہا ہے، ہم وہی بات بار بار ریپیٹ کریں گے تھرو آؤٹ دا قرآن، کچھ پوائنٹس ہم بار بار دہرائیں گے، اور اس میں ایک نقطہ یہی ہے کہ ہسٹری سنانے کا مقصد، اصل چیز قرآن جو ہمارے سامنے رکھتا ہے، ہمیں جو کنیکٹ کرتا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ کے عصا سے جو چشمے پھوٹ پڑے اور اس سے زندگی ممکن ہو گئی، تو اسی طرح جب اس قتل کا موما حل ہوا، تو گویا وہ قتل جس کی وجہ سے سول وار شروع ہونے کا خطرہ تھا، خون خرابہ یا جنگ چھڑنے کا خطرہ تھا، تو اللہ نے اس سوسائٹی کو بچا لیا، تو گویا اس سے بھی زندگی ممکن ہوئی، اور اس ٹکڑے مارنے سے بھی ان کی زندگی، ان کا معاشرہ بچ گیا، ان کی جانیں بچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ معجزہ دکھا رہا ہے، اور پلس یہ کہ اس میں ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دکھا رہا ہے کہ جس طرح ایک مردہ کو زندہ کرنا میرے لیے آسان ہے، اس طرح پوری دنیا کو زندہ کرنا میرے لیے آسان ہے۔ اللہ کے ہاں تو کوئی کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ چونکہ وہ آخرت کو بھول چکے تھے، تو اس معجزے کے ذریعے ان کو اس کی طرف بھی دوبارہ ان کی توجہ دلائی گئی کہ اللہ ایسے ہی تمہیں زندہ کرے گا قیامت والے دن۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ قرآن میں اس چیز کو بار بار بات کی گئی ہے کہ وہ دل بھی مردہ ہوتے، زندہ ہوتے ہیں۔ پر بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جو دل تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں یہ نشانیاں دکھا رہا ہوں تاکہ تمہارے دل زندہ ہوں۔ اپنی آنکھوں سے ایک مردے کو زندہ ہوتے دیکھنا، اٹس مائنڈ بلوئنگ۔ آپ سوچیں وہ کیسا منظر ہوگا کہ انسان کے دل پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو میں تمہیں معجزے دکھا رہا ہوں، اسی لیے دکھا رہا ہوں کہ تمہارے دل زندہ ہوں۔ من و سلوا کا اترنا دیکھنا ہے، یا سمندر کا پھٹنا ہو گیا، جو جو انہوں نے معجزے دیکھے، اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ تمہارے دلوں کو زندہ کرنا مقصود ہے۔ اور یہاں پہ جہاں پہ یہ آیت ختم ہو رہی ہے، وہاں پہ آیا کہ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ نشانیاں دکھائیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب عقل کا لفظ جو کہ ہم اردو زبان میں بولتے ہیں، اور ہم تب بولتے ہیں جب عموماً بات سمجھنی یا سمجھانی مقصود ہو۔ عقل بہرحال ایک اور معنوں میں بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کسی چیز کو باندھنا۔ اب جو عرب پگڑیاں باندھتے تھے تو صحرا کی ہوائیں اس کو اڑا نہ لے جائیں، اس کے اوپر وہ ایک رسی سی باندھ دیتے تھے، تو اس کو عقال کہا جاتا تھا، گویا کہ کسی چیز کو روکنے کے لیے اس کو باندھ دینا، تو یہ اس کا مطلب بنتا ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم اس حوالے سے عقل کی بات کو سمجھیں، تو یہاں پہ ہمیں تھوڑی دیر رک کے نا دیکھنا پڑے گا کہ یہ لفظ کیوں آیا ہے۔
देखिए जब आप मैथ्स की कोई बात करते हैं ना, 2+2=4, तो ये एक लॉजिकल बात है, ठीक है? इसके लिए आपको कोई इमोशंस नहीं चाहिए। जो इस तरह की लॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है उसका ताल्लुक इंसान की अक्ल से है, और इंसान के अंदर जज्बात भी हैं। अब होता ये है कि बाज़ दफ़ा जो इमोशंस और जो जज्बात हैं वो इंसान की अक्ल को ढांप लेते हैं। वो कोई भी इमोशन हो सकता है, क्योंकि हम इमोशनली इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो देखिए इमोशंस में शदीद गुस्सा है, नफरत है, वो तासब, किसी चीज़ से इतना हर्ट हो जाना कि इंसान की सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाए। तो जब अक्ल के ऊपर इमोशंस इतने ज़्यादा गालिब आ जाएं तो वो सही सोच नहीं सकती, वो कुछ भी लेसन नहीं ले सकती। तो यहाँ पे लअल्लकुम ताक़िलून, गोया कहा जा रहा है कि अपने इन इमोशंस को ज़रा पीछे रखो, उनको बाँध लो ताकि तुम्हें बात समझ आए। इसको बाँध के रखो यहाँ पे ना। तो चूँकि इंसान, अब देखें इंसान के हाथ से तवाज़ुन और बैलेंस कब छूटता है, कब वो बायस होता है, कि जब कभी वो बहुत ज़्यादा इमोशंस के आगे हार मान जाए। जैसे हम बोलते हैं ना कि फलाने की अक्ल पे पर्दा पड़ गया, यानी वो गुस्से में या नफरत में अंधा हो गया। ये टर्म हम इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। अब चूंकि कुरान कल्ब की भी बहुत ज्यादा बात करता है, और कुरान ने बार बार दिलों को मुखातब किया है, तो फिर यहाँ पे देखने की बात है कि वो अक्ल को क्यों लेकर आ रहा है। तो कुरान चूंकि बैलेंस्ड किताब है, इसमें आप देखेंगे कि अक्ल और जज्बात दोनों को साथ साथ लेके चला गया है, और इस्लाम की नज़र में ये दोनों कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं। इनको आप किसी भी वक़्त सेपरेट नहीं कर सकते। और अब देखें कि इस्लाम जो इन दोनों को कनेक्ट करके चलता है और इसी से बैलेंस रहता है। अच्छा, हम ज़ाहिर है उस तरह बाज़ दफ़ा कनेक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अम, बाज़ औक़ात ये होता है कि मेरे पास थेरेपी के केसेज़ आते हैं, और मुझे याद पड़ता है कि मैंने किसी का थेरेपी सेशन किया जिन्होंने साइकोलॉजी में डिग्री की हुई थी, और वो अपने उस ज़माने की टॉपर थीं और उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए। लेकिन हुआ ये कि शादी के बाद जब भी ऊंच नीच हुई, इंसानों को, लोगों को, रवैयों को हैंडल करना पड़ा, तो वो खातून जो साइकोलॉजी में टॉप कर रही हैं, डिग्री ले रही हैं, 100% ले रही हैं, वो खातून जब उनको प्रैक्टिकल वो वक्त आया तो वो बिल्कुल फेल हो गई। तो इससे क्या पता चला कि मुमकिन है कि एक शख्स लॉजिक, अच्छा अब उनके पास जितनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज था ना, वो शायद मेरे आपके पास ना हो, यानी इतनी हाई लेवल पे थी, नंबर भी पूरे थे, लेकिन क्या वो इंफॉर्मेशन थी ना, वो दिमाग में सब कुछ था, लेकिन दिल उससे कनेक्टेड नहीं था। तो ऐसा हो सकता है कि बाज़ दफ़ा एक चीज़ हम एक तरफ हों और दूसरी तरफ हमारा बैलेंस ना रहे। लेकिन बात है कि हम इंसान है ना, हम रोबोट तो नहीं है कि हम एक चीज़ करें और दूसरे के जो है थोड़ी देर स्विच ऑफ कर दें। ये तो पॉसिबल नहीं है। अब दोनों लिंक्ड हैं। दिल का ताल्लुक अक्ल से है, और ये अच्छा फ़र्ज़ कीजिए कि दिल में अगर किसी के हसद हो, मायूसी हो, कोई कैफ़ियत हो, उससे अक्ल अफ़ेक्ट हो सकती है। फिर अक्ल जो लॉजिक्स और इन्फॉर्मेशन लेती है, उस हिसाब से दिल पे रिएक्शन होता है। तो हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। और जहाँ-जहाँ हम अलग करते हैं वहाँ बैलेंस छूटता है। अब देखिए दिल में क्या है, दिल में हसद, मायूसी, गुस्सा हो गया, हर्ट फीलिंग, जितने भी जज़्बात हैं, कुरान ने जब अपने आप को शिफ़ा कहा, शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर कहा, तो इसका मतलब कि कुरान किस चीज़ के लिए शिफ़ा है ना। अगर मतलब किसी के दिल में गुस्सा है, हसद, नफ़रत, जो जज़्बात हमारे अंदर आ सकते हैं, कुरान उन सब की शफ़ा है। उन सब इमोशन, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, जितने भी इमोशंस वी कैन थिंक ऑफ, कुरान कह रहा है कि मैं उन तमाम चीज़ों के लिए शफ़ा हूँ, जज़्बात के लिए शफ़ा हूँ। कैसे शफ़ा है? अब देखिए कि जब हम कुरान में वो वाक़यात पढ़ते हैं, हज़रत याकूब का वो अरसा जिसमें वो डिप्रेस रहते हैं, स्ट्रेस में गुज़ारते हैं, मुसलसल हर्ट फीलिंग में रहते हैं। तो हम कुरान हमें बार-बार दिखाता है कि देखो ये अंबिया थे, ये इमोशनलेस नहीं थे, कि उनमें कभी कोई कैफ़ियत ना हुई हो या उनको कभी तकलीफ़ ना पहुँची हो। वो इंसान थे, उनके अंदर जज़्बात और एहसासात थे, तो उन्होंने इन हालात में कैसे कोप किया। अब ये तो बात हो गई इमोशंस की, कि हमें इमोशनली कुरान उस तरफ कनेक्ट करता है। लेकिन हमारे पास चूँकि दिमाग भी है,
اور دماغ کویسچن کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، اور یہ کویسچن ہو سکتا ہے غیر مسلم کریں، اور بعض دفعہ ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے بچے کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں آتا ہے سوال. ہر سوال تقریباً اس کی کوئی نہ کوئی کوئی تک بنتی ہے تو آتا ہے نا ذہن میں. مثلاً کچھ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی 4 بیویوں کی اجازت کیوں دی گئی، یا غلامی کا جو کانسیپٹ جو ہم پڑھتے ہیں جو تھا کہ قرآن نے اس کو اس کے اندر جو آیات اس کے بارے میں بات کی ہے. اب قرآن سوال سیکھنے کو تو کبھی نہیں روکتا نا، اپریشیٹ کرتا ہے، ریسرچ کا دروازہ کھلا چھوڑتا ہے. اب سوال ہمارے ذہن میں اٹھ بھی سکتے ہیں، اور چونکہ قرآن عقل کی بات کر رہا ہے، دماغ کو بھی اپیل کر رہا ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہم صرف ایموشنز کو سامنے رکھیں گے کیونکہ وہ ایموشنز کے لیے شفا ہے تو ہم اپنی عقل کو سوئچ آف کر دیں. ایسا ممکن نہیں ہے. قرآن عقل کو اپیل کرتا ہے، اور وہ اس طرح کرتا ہے کہ قرآن جانتا ہے کہ ہم انسان نہ روبوٹس نہیں ہیں، نہ ہی کوئی ہم ایلینز کوئی ہوائی مخلوق ہے کہ ہم ایک وقت میں ایک ہوں اور دوسرے نہ ہوں. اور پلس یہ کہ قرآن کی خاص بات یہ کہ یہ آئیڈیالزم کی بات نہیں کرتا، یہ پریکٹیکلٹی کی بات کرتا ہے. اس کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ حکمت، یعنی چونکہ ہم انسان ہیں ہمیں پریکٹیکل رہنا پڑتا ہے. تو دیکھیے حضرت موسیٰ کی جو بہن تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ جب وہ بیبی موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے محل تک، تو اس نے ان کی بہن نے ان کو فالو کیا، اور وہاں جا کے اس نے کہا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں کہ جو اس کا خیال رکھ سکتی ہے اس بچے کا. اب دیکھیے اس کی حکمت دیکھے نا، اگر وہ جاتے ساتھ کہتی کہ نہیں نہیں جی میں تو صرف سچ بولوں گی، یہ تو میرا بھائی ہے، میری ماں نے اس کو ٹوکری میں باندھا ہے، ڈالا ہے، تو آپ کے پاس آ گیا تو میں اس کی اصلی امی کو بلا کے لاتی ہوں. آپ سوچیں اگر وہ بات کو اس طرح کرتی تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا ریئیکشن کیا ہونا تھا. تو اب کیا ہے کہ یہ پریکٹیکل سچویشن ہے، پریکٹیکل سلوشن ہے اس کا. اسی طرح حضرت یوسف جب اپنے بھائی کو روکتے ہیں بنیامین کو، تو سامان میں ایک برتن رکھ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے تدبیر کی. گویا اس وقت وہ اگر وہ اس وقت بول دیتے کہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ میں نے اس طرح کیا ہے، میں تم لوگوں کا بھائی ہو، تو ہسٹری اور طرح سے ہوتی، چیزیں اور طرح سے ہوتی. تو گویا یہاں پہ ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ پریکٹیکل بات کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ انسان لاجیکل مخلوق ہے، اس کو بعض اوقات حکمت سے چلنا پڑتا ہے. تو اس لیے قرآن کا یہ انداز ہے کہ ہماری دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے چلتا ہے، فطرت کے مطابق چلتا ہے، بہت ریئلسٹک ہے. کیونکہ قرآن یہ جانتا ہے، اللہ نے دنیا بنائی، اللہ نے قرآن لکھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ دنیا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سارے کلرز ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے کہ تم اس کی نشانیوں پہ غور کرو، یعنی یہاں پہ اپنے دماغ کو لے کر آؤ اور ایموشنز کے ساتھ لے کر آؤ. تمہیں ہر چیز کے پیچھے وجہ بھی ملے گی، اور دلوں کے اثر ڈالنے کے لیے تمہیں ایک پیغام بھی ملے گا. اب بات یہ کہ اس پیغام سے تمہارے دلوں کو پہ اثر ہونا چاہیے. لیکن بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ قسط قلوبکم، مسئلہ یہ کہ تمہارے دل ہی سخت ہو گئے. اتنی نشانیاں اور مردے کو اٹھتا دیکھ کر ان کے اس کے باوجود وہ سخت ہو گئے، چاہے وہ اس دور کے بنی اسرائیل تھے یا وہ جو مدینہ میں رہ رہے تھے، تو اس کے باوجود وہ نہ بدل سکے. قرآن ایک بات بار بار کہتا ہے کہ جب سچائی سامنے آ جائے، یعنی کھل کے واضح ہو کے انسان کے سامنے آئے، اور اس کے بعد اگر انسان انکار کر دے تو پھر دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے. ہم نے جہاں سے ابتدا کی تھی سورہ بقرہ کا، وہاں پہ ختم علی قلوبہم ہم نے پڑھا کہ دلوں پہ مہر لگتی ہے. تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سے دل ہوتے ہیں، یہ کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں اور دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھر بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. اور قرآن خود ہی بتاتا ہے کہ پتھروں میں سے تو کچھ ہوتے ہیں جو بدل سکتے ہیں، لیکن دل نہ صرف یہ کہ سخت ہوتا ہے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ سختی اور بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، ایسے ایک راک سالڈ بن جاتا ہے. اب دیکھیے پتھروں میں سے تو ہیں کچھ کہ بعض اوقات بارش ہو تو وہاں سے بھی سبزہ اگتا ہے یا پھٹ جاتے ہیں پتھر. جیسے کچھ پتھروں کا ذکر ہم نے پڑھا ہے، حضرت موسیٰ نے پتھر پہ عصا مارا اور اس میں سے پانی پھٹ پڑا. پھر اس کے علاوہ قرآن نے ذکر کیا کہ اگر قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا
تو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا، وہ لرز اٹھتا۔ بلکہ اس کا قرآن نے ہی ثبوت دیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی فرمائش کی، تو ہم وہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی، ایک ذرا سی جھلک دکھائی، اور وہ پہاڑ جو ہے بالکل راکھ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ واقعہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پتھروں میں بھی کچھ ایسا ہے کہ وہ لرز اٹھتے ہیں، اور ہم اکثر اپنی زبان میں، اردو زبان میں محاورہ بولتے ہیں کہ قطرہ قطرہ پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ تو اکثر جہاں پہ آپ شارے ہیں وہاں آپ دیکھیں کہ جہاں پہ پتھر فکس ہیں اور پانی مسلسل گرتا رہتا ہے، تو ان کی شیپ، پانی جو ہے نا ان کو سموتھ کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے، اور جدھر قطرہ ٹرپ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ بھی تھوڑی سی شیپ بدل جاتی ہے۔ یہ مثالیں تو ہم دیکھتے ہیں۔ تو تین قسم کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ پتھر کی مثالیں دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ تم ان سے بھی زیادہ بدتر ہو۔ جب دل سخت ہوتا ہے تو وہ ان سے بھی زیادہ ورس ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو اللہ نے پانی پتھر کی وہ قسم بتائی کہ جس میں یشققو، کہ ایک تو وہ آ کے جس میں سوراخ ہو سکتا ہے، ایک وہ جو کریک ہو سکتا ہے، پھٹ سکتا ہے، سوراخ ہونے والا، کریک ہونے والا، اور وہ تیسرا جو پھٹ سکتا ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگ ہوتے ہیں، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً اس طرح کی کوالٹیز کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو فلسفی قسم کا ان کا دماغ ہوتا ہے، فلسفانہ عقل اور لاجک ان کو بہت زیادہ اپیل کرتی ہے۔ کسی بھی چیز کو اگر ان کو ایکسپلین کیا جائے تو ان کی فطرت کو وہ اچھی لگتی ہے۔ ایسے لوگ سچ کو دیکھ لبیک کہتے ہیں، اور ہمیں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ جو تھے وہ اس طرح سے اسلام کی طرف راغ ہوئے۔ حضرت ابوبکر بھی تھے، بہت پیور نیچر کے تھے، اور جیسی ان کو دین کی سچائی ملی وہ اسلام لے آئے۔ پھر کچھ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں، بہت رونقی سے، جس کو ہم کہتے ہیں جولی قسم کے، ایکسائٹیڈ قسم کے، اور کچھ ان کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں، انٹروورٹ، ریڈرز کے، خاموش سے، اپنے آپ کو اپنے تک رہنے والے، بہت ساری محفل میں بھی وہ خاموش بیٹھے دکھیں گے۔ یعنی یہ سارے مزاج ہم دیکھتے ہیں۔ اور جیسے آپ کی فیملی میں بھی ایسی کئی ہوں گے، آپ کے ہو سکتا ہے بچوں میں سے کوئی ایسا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے نا جہاں کبھی کہیں شادی پہ جانا پڑتا تھا تو میرے ذہن میں ایک کانسیپٹ تھا کہ بچپن میں شادیاں بڑی بورنگ لگا کرتی تھی نا، تو جب بڑے ہونے تک جب بھی کسی نے مجھے بتانا نا کہ ہم شادی پہ جا رہے ہیں، تو آئی آلویز یوز ٹو فیل سوری فار دیم، یا مجھے ترس آتا تھا کہ اچھا ان کو بھی جانا پڑتا ہے، اور ان بیچارے۔ بڑے عرصے بعد پتہ چلا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے یہاں کہ ہر کوئی جو ہے وہ شادی پہ جو اس کو اٹینڈ کرنی پڑے تو وہ مظلوم ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ کے لیے پورا سال ان کو انتظار ہوتا ہے کہ کوئی سال میں ایک شادی آئے اور وہ خوش ہو، ایکسائٹیڈ ہو۔ تو ہر طرح کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور چونکہ ہر ایک کا مزاج اور طبیعت مختلف ہے، اس لیے اسلام کی کچھ چیز کسی کو زیادہ اپیل کرتی ہے اور کچھ کسی کو کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام جب اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں تو ہر ایک کی وجہ مختلف تھی۔ جیسے حضرت عمر دیکھ لیں، بڑے اسٹرانگ پرسنالٹی کے، ٹیمپر والے قسم کے بندے تھے۔ ان کو شاید صرف لاجیکل بات سے نہیں آپ اپیل کر سکتے تھے۔ وہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں، ان کو کوئی ایسی بات چاہیے تھی کہ جس سے دل پہ جا کے چوٹ کرے، جو دل پہ کرے، اور وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دل پہ جیسے ان کی وہ قرآن سننا، اور وہ ان کا دل پہ کوئی چیز لگی تو وہ چینج ہو گئے۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا ہے، وہ بھی بہت اسٹرانگ تھے، وہ وہ بڑے ایکٹیو قسم کے تھے۔ اب دیکھیں وہ قرآن سنتے رہے، دعوت بھی سنتے رہے، لیکن اس وقت وہ ان کا اسلام کی طرف رجحان نہیں ہوا۔ لیکن جب ہوا کہ بھئی میرے بھتیجے کو کسی نے زخمی کیا ہے تو غصہ آ گیا، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں بھی مسلمان ہوں، کر لو جو کرنا ہے، کر کے دکھاؤ۔ اور وہ مسلمان ہو گئے۔ گویا ان کو اس چیز نے ان کے لیے دروازہ کھولا ہدایت کا، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ گویا ان کے اندر جو کریک ہوا اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ تو اسی طرح دل کی کئی قسمیں، اسی طرح پھر وہ قسم، یعنی ہم نے دیکھا کہ جس میں سوراخ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ قسم کے لوگ، یعنی ایک فلسفانہ مائنڈ والے قسم کے لوگ، لاجیکل سے لوگ، ایک ہم نے دیکھے کہ جو اپنے آپ کو خود تک رکھتے ہیں، یعنی وہ رونقی اور جولی کے اپوزٹ ہوتے ہیں، اور کچھ ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے لاجیکل ہوتے ہیں، اور یعنی فلاسفی مائنڈ کے۔
تو دیکھیے اس حساب سے آج بھی جو مزاج ہے نا، وہ جو اختلاف ہے مزاجوں کا، اس حساب سے آپ دیکھیں پروفیشنز بھی ہیں. کچھ لوگ ریڈرز رائٹر بن جاتے ہیں جو ان کا دماغ ذرا فلاسفی اور اس طرح کا ہوتا ہے. ہر ایک کی جو پروفیشن ہے اس حساب سے ان کو وہ اس فیلڈ میں جانا اچھا لگتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ہم خواتین میں بھی کچھ کو شوق ہوتا ہے، کچھ کو ٹیچنگ بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ ٹیچنگ میں آپ کو ون ٹو ون ہونے کا موقع ملتا ہے، آپ کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہے. اور کچھ کے لیے ٹیچنگ بہت بورنگ فیلڈ ہو سکتا ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن یہاں پہ ہمیں دلوں کی قسمیں اور مزاجوں کی قسمیں بتا رہا ہے. اور ایک اور قسم جو قرآن نے بتائی وہ کہ وہ پتھر وہ جو گر پڑتے ہیں، جس کی ہم نے اگزامپل دیکھی کہ وہ پہاڑ جس پہ قرآن اگر اتارا جاتا تو اس کا ذکر آیا کہ وہ لرز اٹھتا گر پڑتا. آپ دیکھیں کہ پتھر کب گرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، شاید نیوز میں دیکھا ہو، کبھی لینڈ سلائڈ جو ہوتی ہے یا کبھی آپ نے پہاڑوں کے قریب سے گزرے ہو تو بعض اوقات لینڈ سلائڈ ہو تو پتھر لڑکتے ہیں. اور بلکہ وہ سڑکیں جو پہاڑوں کے بالکل یعنی ایسے کر کے بنائی جاتی ہیں کہ پہاڑ سے بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ پتھروں کے اوپر کوئی جالی یا کوئی چیز لپیٹ دی جاتی ہے کہ کوئی حادثہ نہ ہونے پائے کہ پتھر لڑک کے نیچے آ جائے، کیونکہ لڑکنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اسی طرح کچھ زلزلہ آ جائے تو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ پتھر جو ہیں وہ لڑک سکتے ہیں. تو وہ خوف سے گرتے ہیں، وہ ہل سکتے ہیں اپنی جگہ پہ، بھلے ہمیں اس وقت وہ جمے ہوئے دکھے. تو یہ وہ قسم ہے کہ جیسے دیکھیں کہ ہم بھی تو گرتے ہیں نا بار بار. بعض اوقات نماز بھی اسی کی شکل ہے، رکوع اور سجدہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ گرتے ہیں، بار بار گر پڑتے ہیں، جس وجہ سے بھی گرتے ہیں لیکن گرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ نماز میں ہم گرتے ہوں، رکوع بھی کریں سجدہ بھی کریں، لیکن ہمارے دل کریک نہ ہوں، ہماری آنکھ سے پانی نہ آئے. تو کیونکہ ہر ایک کا تقوی کا لیول ایک نہیں ہے. اور فرض کیجئے کہ ایک دفعہ آ گیا، ہر نماز میں نہ آئے. اسی لیے اسلام نے اس چیز کو شرط نہیں رکھا کہ اگر خشوع نہ ہو تو نماز چھوڑ دینا، یا اگر دھیان نہیں لگ رہا تو نماز معاف ہو جائے گی. ہمارا کام ہے گرتے ہی رہنا، گرتے ہی رہنا، سجدے کرتے رہنا، رکوع کرتے رہنا. کیونکہ جب ہم بار بار گرتے رہیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ کریک ہو جائے وہ، یا پھر وہ پانی سے سوراخ ہو جائے، یا پھر وہ سوراخ سے وہ کریک پہ آ جائے، اور پھر کیا پتا وہ پھٹ جائے اور پھر اس میں سے پانی نکلے. وہ پانی جو یہاں سے نکلے گا اور کریک جو ہے وہ دل کے مقام سے ہوگا. تو اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لگے رہو، بس ہمارا کام ہے اس کے آگے جھکتے رہنا، اس کے آگے گریہ زاری کرتے رہنا. یہ ہمارے اختیار میں ہے. اس کے بعد ہمارے دلوں کو بدلنا اللہ کے اختیار میں ہے. اس کے علاوہ دیکھیے کتنے ہی حالات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں گرا دیتے ہیں اپنی جگہ سے. ہم جمے ہوتے ہیں، کچھ ایسی بات، کوئی ایسے رویے ہوتے ہیں کہ ہم ہل کے رہ جاتے ہیں. تو وہ واقعات کے نتیجے میں ہمارے دل کریک ہوتے ہیں اور پھر آنکھ سے پانی نکل آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم پتھروں کی طرح اس سختی سے بچے رہیں. تو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ کسی کی زندگی میں کوئی واقعہ ہوا اور ویسے جیسے پتھر پہ تھوڑا سا کریک آیا اور وہ شخص رو پڑا. تو مجھے کسی نے شیئر کیا کہ ہماری کوئی ویڈیوز جو ایزی ہیل بناتا ہے اس میں ہم نے میڈیٹیشن شیئر کی. تو اس نے مجھے جملہ لکھ کے بھیجا کہ میں 4 سال بعد آج رو پائی ہوں. آج پہلی میری آنکھ جو ہے نا وہ روئی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اور مجھے سن کے حیرت ہو. اب میں بہت سارے ایسی بہنوں کو جانتی ہوں کہ بات بعد میں شروع ہوتی ہے، اتنی ایموشنل ہوتی ہیں کہ ان کے آنسو جو ہے نا وہ ایسے جیسے بس تیار بیٹھے ہوتے ہیں رونے کے لیے نا، کیونکہ ان کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو 4 سال بعد رو رہے ہیں. تو اگر دل میں سختی سی آنے لگے نا تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کریک کے انتظامات کرتا ہے تاکہ تم کسی طرح مجھ سے جڑے رہو، یہاں سے پانی نکلتا رہے. تو اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے کبھی بھی نہ ہوں کہ جن کے دل جو ہیں وہ نصیحت کے لیے تیار ہی نہ ہو یا کوئی اثر نہ لے سکے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی سختی اور اس طرح کے دلوں پہ جو مہریں لگ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اور یہ اسی خوبصورت دعا سے آج کے سیشن کا اختتام کروں گی. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔